السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی سب سے بڑی فضیلت تکلیفوں پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی صبر کرتا ہے۔ اسلام میں صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہاتھ سے جاتی رہے تو ہم نہ ہمت کھو بیٹھیں اور نہ روئیں دھوئیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس یقین کو بنائے رکھیں کہ لیا اسی نے ہے جس نے دیا تھا، اس سے اچھا استعمال ہو بھی کیا سکتا ہے۔ یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوگا اور آخر میں اچھے بدلہ دے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا۔ پہلے انہیں خوبصورتی کے ساتھ بے حساب دھن دولت دی، کئی اولاد دی، لیکن امتحان میں ان کی بیوی بچوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ خود بھی بہت بیمار ہو گئے۔ بیماری 7 سال تک رہی، اسی بیماری میں بستر پر رہے، بیمار رہے۔ ساری دولت ختم ہو گئی، ان کی سبھی بکریاں سمندری طوفان میں بہہ گئیں۔ اس کے باوجود انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ سے شکایت نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایوب کیا ہی بہترین صبر کرنے والا ہے۔ اللہ نے صبر کی وجہ سے پھر سے دھن دولت، سنتان، جانور سہت سبھی چیزوں پہلے سے زیادہ انہیں عطا کر دیا۔ قرآن میں ہے کہ صبر سے دنیا میں اللہ کی مدد اور آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے سارے معاملے اس کے لیے بھلائی کے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی اچھی بات پیش آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف کی بات پیش آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں پر کبھی کبھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی صبر کا امتحان اللہ لیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ہم نیک انسان بن جاتے ہیں جو انسانیت کو برباد ہوتے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس انسانیت کی حفاظت کی وجہ سے اللہ اس کا بدلہ ان کے آل تک دیتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی طاقت دے، آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں صبر کرنے کے کتنے فائدے بتائے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اور جن لوگوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے دنیا کی تکلیفوں پر صبر کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے چھپے اور ظاہر اس کی راہ میں خرچ کیا اور برائی کے مقابلے میں نیکی کرتے رہے، تو ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا کا انجام اچھا ہے، یعنی آخرت میں ان کے رہنے کے لیے جنت کا باغ ہے، جن میں آپ بھی جائیں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد بھی دعویدار ہوں گے۔ وہ سب ان کے ساتھ جائیں گے اور جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کر ان سے سلام کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ دنیا میں جو تم صبر کرتے رہے تھے، آج تم کو یہ اسی صبر کا بدلہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری دنیا کا بھی کیسا اچھا ہے انجام ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دنیا کے تمام نقصانوں اور تکلیفوں کو بس صبر کرنے والوں کو ہماری رضامندی کی خوشخبری سنا دیجیے، کیونکہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جب ان پر کوئی بلا آ پڑتی ہے تو یوں کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اور ہماری اولاد اور مال وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی ہے اور یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کیسی عزت و شان ہے دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھی اور مددگار ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو لوگ دنیا کی تکلیف پر صبر کرتے ہیں ان کو بے شمار کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے زیادہ دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے والا بنا دے اور ان سب باتوں پر ہمیں سننے، پڑھنے، لکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔
تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے کیسے نبی اور اولیاء کرام گزرے جنہوں نے صبر کیا ہے گا. ہمارے نبی نے بھی صبر کیا ہے تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. ہر مشکل ہر مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. دعا کیجیے گا آپ لوگ بھی اپنے حق میں بھی اور ہمارے لیے بھی. اللہ پاک سے زیادہ دعا کرے. اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جائز دعائیں قبول فرما. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. فلسطین کو، آس پاس والے لوگوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.